نذیر لغاری صاحب، ایک عوامی پریشر ہے جسے سیاسی جماعتیں ایک کہتے ہیں کہ عوامی پریشر ہے، سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے، پھر دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے اور جس کی امپلیمنٹیشن بھی بہرحال احکامات ہیں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے اس پر دونوں طرف سے ایک پریشر ہوا ہے کہ ان چیزوں میں واپس آیا جائے اور اختیارات ہیں وہ واقعی اس طرح سے ہوں جو ایک آئین کہتا ہے اور جو شہری حکومتوں کا حق بنتا ہے وہاں تک آ جائیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو شہری معاملات ہیں وہ تو شہر کے پاس رہنے چاہیے۔ کراچی کے ساتھ بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کراچی پر توجہ دی ہی نہیں گئی، سرے سے نہیں دی گئی۔ اچھا، کراچی کی اونرشپ کا مسئلہ تھا کہ بھئی اس کو شہر کو کوئی اپنی اولاد سمجھ لو، اپنا بھائی سمجھ لو، اس کو دیکھو تو صحیح، اس کی طرف دھیان تو دو، کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور حکومتیں جو آتی رہی ہیں وہ وقت گزارتی رہی ہیں، ایک کسی حد تک جو کام کا آغاز ہوا تھا وہ انجام نہیں تھا، اس لیے کہ بہت بڑا کام ابھی بھی ہونا باقی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے احکامات میں اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی کہ لینڈ کنٹرول شہر کا جو ہے وہ ایک ادارے کے پاس نہیں ہے، یہاں 50 جگہوں پر ہے لینڈ کنٹرول، اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بارے میں ابھی طے نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ شہر لگتا ہے کہ یہاں کنٹونمنٹس کے علاقے ہیں، یہاں کیمپس کے علاقے ہیں، یہاں KDA کے علاقے ہیں، کوئی اور علاقے ہیں، اس طرح سے بنے ہوئے ہیں، وہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو بھی ہو وہ شہر کی جو بھی شہر پر گورن کر رہا ہو، جس کے پاس بھی شہر کی جو ہے وہ اقتدار اختیار ہو، تو اسی کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ شہر میں ڈیولپمنٹ کے کام کرے۔ اچھا، جنرل ضیاء کے دور میں سے میرا سوال بھی، اختیارات کیوں نہیں، یہ صوبائی حکومتیں کیوں اختیارات نہیں دیتی ہیں کسی بھی صوبے میں، کسی بھی جماعت کی ہوں؟ میرے خیال میں اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جب ایک لیئر بن گئی تھی کہ جناب کنکرنٹ لسٹ وہ ہو گئی، اس کو والش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا کنکرنٹ لسٹ کو، اور وہ اختیارات صوبے کے پاس آ گئے، تو ان کا اور ڈیولیشن ہونا چاہیے تھا اور یہ جانا چاہیے تھا اضلاع میں، شہروں میں، اس کو ان اختیارات کو جانا چاہیے تھا، اختیارات کے ساتھ فائنانسز کو بھی جانا چاہیے تھا۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یار ایک چھوٹا سا کام کیا گیا تھا بلکہ 7-8 سال پہلے، یا تقریباً اتنا عرصہ پہلے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا 16 میں کیا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے اپنا، ہمارے 2-3 روڈ جو ہیں ان کے کچھ کام کیا تھا اور بہت کم پیسہ لگایا گیا تھا، 10 ارب روپے۔ تو ہم نے سمجھا یار 10 ارب میں اتنے بڑے کام ہو سکتے ہیں کہ شارع فیصل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یونیورسٹی روڈ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پیسے لگائیں یہاں شہر کے اندر۔ آپ کے پاس خربوں کے بجٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ لگاتے نہیں ہیں شہر کے اندر، تو اس کا اگر شہر میں لگایا جائے گا، اور لگائیں سندھ بھر میں لگائیں، لاڑکانہ میں لگائیں، میرپور خاص میں لگائیں، آپ سکھر میں لگائیں، اور نیچے جیکوب آباد میں لگائیں، ٹھول میں لگائیں، گڑھی خیروں میں لگائیں، لیکن اس شہر میں بھی لگائیں جو شہر آپ کو دے رہا ہے، تو پیسہ نہیں لگتا ہے، اس وجہ سے جو ہے پرابلم ہے۔ اچھا، اختیارات کا جو ہے ایک معیار جو ہے وہ آئین مقرر کرتا ہے، پھر آپ لیجسلیشن کرتے ہیں۔ اب کورٹ نے کچھ ہدایات دے دی ہیں، یہ بالکل ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ صوبے کے جو اختیارات ہیں وہ صوبے کے پاس نہ ہوں، صوبے کے اختیارات وفاق کے پاس اختیارات جو ہیں وہ نہیں۔ اب تو یہ بحثیں چل رہے ہیں کہ وفاق کے پاس ہونا کیا چاہیے، اسی طرح سے صوبے کے پاس بھی اگر صوبے نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو پھر ڈیولپمنٹ تو شہر میں ہوگی نا، زمین پر ہوگی نا، وہ زمین تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو بلدیات۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔